عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جوابی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. میاں صاحب کا جلسہ آج ہوا تھا, انہوں نے خاصا حملہ کیا تھا. یہ اب عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں سنیں. یہ پختونخوا کی گورنمنٹ کو مبارک دیتا ہوں. یہ پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے اور اتنی زیادہ بجلی 150 میگا واٹ بجلی پرائیویٹ سیکٹر خود ہی آ کے اپنے پیسے انویسٹ کر رہا ہے, پروڈیوس کر رہا ہے. یہ بڑی اچھی خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے بھی اور پختونخوا کے صوبے کے لیے خاص طور پہ. 500 میگا واٹ اور بھی ہے. اور جس طرح بھی پرویز خٹک صاحب نے آپ کو بتایا بھی کہ باقی انہوں نے کتنی 500 میگا واٹ اور پائپ لائن پہ ہے, اور جو کہ امید کر رہے ہیں کہ 2018 تک 4000 میگا واٹ کبھی بھی 4000 میگا واٹ بجلی کے پروجیکٹس 2018 تک جو شروع ہو جائیں گے. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا, اور کبھی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ پختونخوا میں کسی ایک پروجیکٹ میں پرائیویٹ سیکٹر کبھی نہیں لے کے آیا, جو کہ یہ ہے کتنی 45 ارب روپے کی. تو میں مبارک دیتا ہوں. یہ بڑی وہ صوبہ جب پختونخوا میں حکومت آئی تھی تحریک انصاف کی کولیشن گورنمنٹ, تو وہ 80% انڈسٹری بند پڑی تھی, دہشت گردی نے تباہی مچائی ہوئی تھی, پیسے والے لوگ سارے پختونخوا سے اٹھ کے اسلام آباد میں گھر بنا رہے تھے اور ڈس انویسٹمنٹ ہو رہی تھی. تو اب واپس جو انویسٹمنٹ ہے اس سے انشاءاللہ نوکریاں ملیں گی. تو یہ مبارک کے مستحق ہے. اب آ جائیں جو آج نواز شریف نے آج تقریر کی ہے, اور تقریر بھی گو نواز گو کے ڈر سے انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ہے, یعنی وہ براہ راست نہیں کی. اور مجھے احساس ہے کہ مشکل ہے ان کے لیے آج کل پبلک کے اندر جانا. لیکن جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ دھمکیاں کیا دی ہیں. یہی نواز شریف تھا, مجھے بھی دھمکی دی اور ایک پاکستان کے سپریم کورٹ کو دھمکی دی ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں یہ احتساب. سب سے پہلے میں ان کی اپنی تقریروں سے بتاتا ہوں کہ جب یہ پینما کا انکشاف ہوا, انٹرنیشنل انکشاف تھا, اس میں کوئی سازش نہیں تھی, یہ کوئی ہم نے نہیں کیا, یہ انٹرنیشنل ہوا. اور سب کو پتا ہے کہ ساری دنیا میں وزیر اعظم 2 چلے گئے, اس کی وجہ سے کئی وزیر چلے گئے, ہزاروں لوگوں کا احتساب شروع ہو گیا. $500 ملین صرف آئس لینڈ نے پینما کے جو ان کے اکاؤنٹس کا انکشاف ہوا, آج کل نیوز آئٹم آئی ہوئی ہے, $500 ملین آئس لینڈ نے ریکور کیے ہیں. تو یہ کوئی ہم نے نہیں کیا, یہ انٹرنیشنل ایک احتساب تھا. اور نواز شریف نے کھڑے ہو کے بار بار عوام کو کہا کہ میں تیار ہوں احتساب کے لیے, اپنی اور اپنے خاندان کا احتساب کے لیے تیار ہوں. یہ ہم نے نہیں کہا, یہ نواز شریف نے کہا. اور پھر جب احتساب شروع ہوا 2 دفعہ سپریم کورٹ میں گئے, اور 1 دفعہ JIT جو سپریم کورٹ نے بنائی صرف اس لیے کہ اگر ان کو کوئی مزید اختلاف ہوں, اگر ان کو کوئی ایشو ہو, تو انہوں نے JIT بنائی ان کی مدد کے لیے کہ آپ مہربانی کر کے اور کوئی ثبوت لے آئیں, اور کوئی دستاویزات لے آئیں, جو کہ نواز شریف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ یہ ہیں وہ دستاویزات, ہمارے پاس سب کچھ ہے, یا یہ ہے وہ ذرائع وہ جو ساروں کو رٹی گئی ہیں. تو انہوں نے خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے سامنے احتساب کے لیے پریزنٹ کیا تھا. تو جب احتساب شروع ہوا نہ کوئی ڈاکیومنٹ ملی, اور آج جو بھی آپ پروسیڈنگ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں, کوئی ان کے پاس ہے ہی نہیں ڈاکیومنٹ. اور جو ڈاکیومنٹس دی, فوجری, جھوٹ بولنا اوتھ کے اوپر سپریم کورٹ میں یہ بھی سزا ہے. آپ اگر یہ جال سازی کریں, غلط ڈاکیومنٹس پیش کریں, تو وہ آج اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ 7 سال کی سزا ہے. تو یہ تو صاف پکڑے گئے ہیں, ایک کے بعد دوسرا جھوٹ پکڑا جا رہا ہے. اور جب جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں تو نواز شریف بجائے آپ کو شرم آنے کے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ذلیل کر دیا, اپنے باپ جو اس دنیا میں بھی نہیں ہے ان کو بھی ذلیل کر دیا, اپنے آپ کو بھی ذلیل کر دیا ہے, بجائے آپ کو شرم آئے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں کو کہ جی میں دیکھ لوں گا, میں یہ کر دوں گا. کیا آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوگی کہ آپ کوئی مغل اعظم ہیں, کوئی آپ بادشاہ ہیں کہ قانون آپ کو پر پاکستان کا قانون کہ جرت کس کی ہے کہ آپ کو قانون کے سامنے کوئی لے آئے.
ان کے بچے جا رہے تھے وہاں JIT کے سامنے, وہ ایسے جا رہے تھے کہ جیسے اندر جا رہے تھے جیسے پتہ نہیں انہوں نے کوئی کیا فتح کر کے آئے ہیں, اور پھر باہر نکل رہے تھے اور JIT سے باہر نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے سوالوں کا جو JIT نے جواب نہیں دیا, جواب تو آپ نے دینا تھا. یہ جو تکبر ہے, یہ تکبر ان کا کہ جس طرح کی کسی کی جرت ہوگی ان سے سوال پوچھنے کے. یہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں, اگر یہ جمہوریت ہے, جمہوریت کے اندر پرائم منسٹر جواب دہ ہوتا ہے, وزیر جواب دہ ہوتے ہیں, گورنمنٹ جواب دہ ہوتی ہے. جمہوریت اور عامریت میں یہ تو فرق ہے. تو کہتے ہیں جمہوریت ہے, جب ان کے پیسے کو کرپشن کے اوپر کوئی بات کرے تو ان کو جمہوریت ہی آ جاتی ہے. اور جب جمہوریت کے جو پرنسپلز ہیں, اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, اس کے اوپر جب آتے ہیں تو یہ دھمکیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں. نواز شریف آپ کے پاس ٹائم کم ہے, یہ دھمکیاں دینے سے اب یہ ساری قوم نہ آپ کی دھمکیوں کی کوئی فکر کرتی ہے, نہ کسی کو کوئی خوف ہے. اب آپ پہلی دفعہ 30 سال سے آپ کرپشن کر رہے ہیں اس ملک میں, 30 سال سے. کہتے جی میرے اوپر الزام کیا ہے, آپ کے اوپر الزام ہم کیا, 12 تو کیسز آپ کے نیب میں پڑے ہوئے ہیں, 12 کیسز پڑے ہوئے ہیں. آپ کی بزنس ہی کرپشن تھی. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فیکٹریاں لگائی ہوئی تھی اور جو کمپنیز بنائی ہوئی تھی, یہ تو ایک فرنٹ تھا منی لانڈرنگ کا, کرپشن کا. منی لانڈرنگ ڈبل کرپشن ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کرپشن, منی لانڈرنگ اس سے بڑی کرپشن ہے, کیونکہ چوری کا پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں, دگنا نقصان پہنچاتے ہیں ملک کو. تو آپ جب یہ لوگوں سے کہتے ہیں میرے اوپر الزام کوئی نہیں, یہ مظلوم شکل بنا کے, یہ ایک دنیا بدل گئی ہے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب انفارمیشن کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں اتنی تیز ٹریول نہیں کرتی. کل انہوں نے کوئی نئے دستاویزات دیے, شام تک سوشل میڈیا نے ان کے اندر ساری غلطیاں نکال دی, فراڈ نکال دیا ان کے اندر, کہ کدھر انہوں نے جال سازی کی ہوئی تھی وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا. عدالت نے تو آج صبح کیا ہے, سارے سوشل میڈیا پہ تو رات ہی ان کو ایکسپوز کر دیا تھا. تو یہ بدل گیا ہے. یہ نواز شریف یہ دھمکیوں کا ٹائم چلا گیا ہے. آپ کی اب یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. اب تو آپ یہ سوچیں کہ اڈیالہ جیل میں آپ کی جگہ تیار ہو رہی ہے. آپ کا تو اب گھر اڈیالہ جیل میں ہے. یہ دھمکیاں ہمیں کس کو دے رہے ہیں آپ؟ خان صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میاں صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد کوئی ملک کے اندر جنگ و جدل کی فضا قائم ہونے جا رہی ہے, کہ عوام باہر نکلیں گے کسی ایسے فیصلے کے بعد؟ کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ جناب عوام ان کے لیے کھڑی ہو جائے گی. 99 میں مجھے یاد ہے جب مشرف نے ان کی گورنمنٹ ہٹائی تھی, 2/3 اکثریت تھی ان کی. ایک آدمی سڑک پہ نظر آنا تو دور کی بات ہے, مٹھائیاں لاہور میں بانٹی جا رہی تھی. پھر جب یہ واپس آئے وہاں سے جدے سے 2007 سپٹمبر میں, تو ایئرپورٹ کے اوپر بڑا دنیا اتنی کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایک آدمی ایئرپورٹ پہ نہیں تھا, اور یہ جو ان کے موٹو گینگ میں سے ایک جو 2 تھے تب, انہوں نے خود جا کے پولیس اسٹیشن میں اپنے آپ کو پکڑوا دیا کہ جی ہمیں نہ مارنا, ہمیں جیل میں ڈال لو. تو یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ پنجاب پولیس ہٹا لیں, پٹواری ہٹا لیں, تو مجھے ذرا پبلک نکال کے دکھا دیں سڑکوں پہ. سڑکوں کی نوبت آتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہوتی ہے, تو قیادت کون کرے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنی, کوئی سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑنی. یہ سپریم کورٹ پہ کیس ہو رہا ہے, یہ میں نہیں کیس کر رہا. یہ باہر سے جو ان کی دستاویزات اٹیسٹ ہو کے آئی ہیں, دبئی کی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کی ہیں, وہاں BVI کمپنی کی جو فائنینشیل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس نے کنفرم کیا ہے کہ مریم بینیفیشری اونر ہے. دبئی سے آئی ہے کہ جناب نواز شریف تنخواہ دار تھے, ایک مارکیٹنگ مینیجر بنے ہوئے تھے ایک FZE کمپنی کی جس کے چیئرمین تھے. یہ ہم نے نہیں نکالے, دبئی کی گورنمنٹ نے کہا ہے. یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو قطری کا خط ہے سارا, یہ آج سپریم کورٹ نے اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنلی ایجنسیز ہیں جنہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ان کا جو سارا کیس ہی فراڈ تھا. تو اس میں اگر جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی, اس میں کون کھڑا ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد؟ اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے آئین کی وائلیشن کر رہا ہوگا.
اور جو آئین کی وائلیشن کرے گا سزا اس کی واضح ہے. جی باری باری امتحان نہ دیا جائے. ساتھ یہ کہا ہے کہ عمران خان ہر روز اٹھ کے بھیک مانگتے ہیں مجھ سے میرے استعفے کے لیے. یہ دو سوالات ہیں. میں استعفیٰ نہیں مانگ رہا, میں کہہ رہا ہوں جیل میں جائیں گے آپ. میں اڈیالہ کی بات کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں استعفیٰ کی بات کر رہے ہیں. جی خان صاحب, یہ جو آج بڑا اچھا منصوبہ ہونے جا رہا ہے, لیکن اس میں لیگل ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہ اکبر ایوب صاحب کو 7 جون کو پشاور ہائی کورٹ نے کام کرنے سے روکا ہوا ہے. تو کیونکہ جو پیڈو ایکٹ ہے, پیڈو ایکٹ کے مطابق جب تک انرجی سیکٹر میں آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا, یو آر ناٹ ایلیجیبل فار سی او پوسٹ. تو 7 جون کو اکبر ایوب صاحب کو پشاور ہائی کورٹ نے روکا ہوا ہے. تو اس معاہدے کی لیگل حیثیت پھر کیا ہوگی؟ کورٹ نے ہی ان کو اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے. کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے. اور اکبر ایوب جیسے نوجوانوں کو ہم پوری پختونخوا کی گورنمنٹ اٹریکٹ کرتی ہے, پڑھے لکھے نوجوانوں کو میرٹ پہ, جو کہ آ کے ہمارے اور پروفیشنل اداروں کے اوپر پروفیشنلز بیٹھے ان طرح کے. اگر اس طرح کے پروفیشنلز میرٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے, آج پی آئی اے نقصان نہ کری ہوتی اربوں روپے کا, آج سٹیل مل بند نہ ہوئی ہوتی اربوں روپے کا نقصان کر کے, وابڈا کے اندر اربوں روپے کے نقصان نہ ہو رہے ہوتے. پروفیشنلز نہیں ہیں. مجھے بڑا فخر ہے کہ پختونخوا کی گورنمنٹ اٹریکٹ کر رہی ہے اکبر ایوب جیسے پروفیشنل. اور پہلی دفعہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں باہر سے پاکستانی ڈاکٹر آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کیا تھا کہ وہ پشاور میں اسکول میں بچوں کے ساتھ رکھی ہے, ویڈیو بنائی گئی ہے. مسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, سی ایم صاحب بیٹھے ہیں, بتائیے اس کا اپڈیٹ کیا ہے اور کیا نجی اسکولوں کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے؟ وہ اس پہ آلریڈی ایکشن لیا گیا ہے, اس کا اریسٹ آرڈر کر دیے ہیں اور اس پہ ایکشن سخت لیا جائے گا. اچھا خان صاحب, کوئی اس میں رعایت نہیں ہوگی. خان صاحب اطلاعات یہ ہے, رحمان صاحب بھی اب امیدوار بن گئے ہیں وہ تو مشورے دے رہے ہیں سر. مجھے تو اس وقت اڈیالہ جیل کے امیدوار لگ رہے ہیں سارے. یہ فرمائیے گا, کافی دنوں سے خاموش ہیں, خیر خبر ہے؟ چودھری سار علی خان آپ کے دوست کافی دنوں سے خاموش ہیں, خیر خبر ہے؟ ان کی کمر میں درد ہوئی. اچھا خان صاحب کچھ اطلاعات. آپ کے رائٹ لیفٹ پہ پختونخوا کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے اور آج کل وہاں پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ان میں دونوں میں شخصیات میں اختلافات پائے جاتے ہیں. یہ کیا اختلاف ہے, شاید یہ حسن اتفاق پایا جائے گا؟ دیکھیں ایک منٹ, بھائیوں کے اندر بھی کئی دفعہ مسئلے ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو پرفارمنس دی ہے آج نواز شریف کو, پتہ نہیں میرے خیال میں ان کو اگر سڑک نہ نظر آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پرفارمنس ہی نہیں کچھ ہے. ہم سارے پرفارمنس سمجھتے ہیں جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے انسانوں کے اوپر. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پختونخوا کے ہسپتال جو چینج آیا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی اس ادھر تک پہنچ گئے, جو چینج آیا ہے 4 سالوں میں, جو مینجمنٹ چینج کیا ہے, کسی پاکستان میں نہیں ہے. جو اسکولوں کے اندر جو پہلی دفعہ پرائیویٹ اسکولوں سے کتنے 1.5 لاکھ بچہ پرائیویٹ اسکولوں سے گورنمنٹ اسکولوں میں آیا ہے, یہ ہے اچیومنٹ. ہاں ہیومن ڈیولپمنٹ بتائیں نا. دیکھیں آپ نے وہ پڑھا ہوگا, بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اس کی رپورٹ آئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو بے روزگاری تھی وہ دوسرے صوبے کے لیول سے کم ہوئی ہے, اور جو ڈیولپمنٹ وہ کیا کہتے ہیں اکانومی بھی دوسرے صوبوں سے بہتر ہوئی. ہم نے نہیں بنایا, فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے کی رپورٹ ہے, آپ دیکھ لیں. خان صاحب گزارش یہ ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ایک کے متعلق ایک سوال ہے, آپ نے تعلیمی نظام کو بہتر کیا کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, لیکن ہزارہ ڈویژن میں بہت سارے اسکولیں جو زلزلے سے تباہ ہو گئے تھے, ابھی تک ان کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی اتنے طویل عرصے سے. بلکہ ایک اسکول میں دیکھ کے آیا جس کی چھت نہیں ہے. میں بتاتا ہوں یار, دیکھیں بات سنیں, یہ 2400 اسکول ہیں جو زلزلے میں گرے تھے. فیڈرل گورنمنٹ کی کمٹمنٹ تھی, جو پارسا اور دوسرا کون سا ایرا کی کمٹمنٹ تھی, فنڈنگ آ چکی تھی. پچھلے گورنمنٹ کے دور میں وہ فنڈ کہیں اور چلے گئے. اس میں سے 600 اسکول صوبائی حکومت ذمہ داری نہیں تھی, ہم نے بنا لی. اور جتنے ہمارے پاس فنڈ آ رہے ہیں اس کو ہم, کیونکہ ذمہ داری کسی اور کی, ان کو پاکستان کو اتنا پیسہ آیا, لوگوں نے فنڈنگ کیا, غریب عوام نے پیسے دیے, وہ پیسے وہ کھا گئے اور اس وقت ہمارے گلے وہ پڑ گیا. تو ہماری کوشش ہے اس کو ٹھیک کرنے کی. لیکن دیکھیں ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم 100% سب ٹھیک کر چکے ہیں. اگر ہمارے پاس
ٹوٹے ہوئے اسکول بغیر ٹیچر کے، بغیر فرنیچر کے، بغیر بلڈنگ کے ہو، ہسپتال بغیر ڈاکٹر اور بغیر صفائی اور گندگی سے بھرے ہوں، تھانے ٹوٹے پوٹے ہوں. ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. 100% ٹھیک کرنے پر ٹائم لگتا ہے، لیکن ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھی بنیاد رکھ دی ہے اور اس کو بہتری کی طرف لے جانا ہے. خان صاحب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے خان صاحب کہ ماشاءاللہ ہم پشاور گئے، سی ایم صاحب نے ہمیں بریفنگ دی، بہت اچھا تبدیلی ہوئی، تبدیلی نظر آئی، تبدیلی نظر بھی آئی. کیا وجہ ہے کہ کے پی حکومت وہ تبدیلی عوام کے سامنے نہیں لا سکی؟ آپ شندور میلہ ہو رہا ہے، 2 سال پہلے بھی سی ایم صاحب نے ہمیں کہا تھا، جلدیات ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، آپ